الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں نے خوب ڈٹ کر اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور عبادت کے ایسے سٹینڈرڈز قائم کر دیے کہ جہاں تک ہم کوشش کے باوجود نہیں پہنچ سکتے۔ اتنی کثرت کے ساتھ انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کی۔ تاہم ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں اور ہم اس طرح سے اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کر سکتے، تو ہمارے مشائخ نے، ہمارے بڑوں نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، اور یہ احسان کیا کہ انہوں نے ہمارے لیے چند کام بتا دیے، چند باتیں بتا دیں کہ جو ان باتوں پر عمل کرے گا اس کی برکت سے اللہ رب العزت رمضان المبارک کی 100% برکات اور انوارات اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ رمضان المبارک کی برکات اور رحمتوں سے اپنا حصہ پانے کی اس کو توفیق حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ 8 ایسے کام ہیں کہ جن کو اگر کیا جائے تو ان کی برکت سے اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا کام ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو یہ روزوں کا رکھنا اب پہلی مرتبہ ہمیں حکم نہیں ہوا، ہم سے پچھلی تمام امتوں کے اندر بھی یہ حکم رہا ہے، اور اسی طرح سے یہ حکم اس امت محمدیہ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، اور مقصد بتایا کہ روزے کا مقصد تقوی کا حاصل کرنا، گناہوں سے بچنے والی زندگی کا حاصل کرنا ہے۔ اس روزے کے رکھنے کی اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے شخص کے لیے 2 خوشیاں ہوا کرتی ہیں، فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء الرحمن۔ ایک خوشی تو اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے۔ افطار سے کیا مراد؟ افطار سے مراد کہ جب انسان روزہ کھولتا ہے اس وقت پر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ چلو میری جو محنت ہے الحمدللہ وہ محنت پوری ہو گئی، میں صبح سے بھوکا پیاسا تھا، اللہ رب العزت کی خاطر میں نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب میں اپنے روزے کو مکمل کر چکا ہوں۔ تو افطار کے وقت پر اس کو ایک اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ افطار کیا کرتے تھے تو اس وقت پہ فرمایا کرتے تھے ذهبت الظما وابتلت العروق وثبتت الاجر انشاء اللہ، یعنی جو مشقتیں، جو پیاس اور بھوک کو انسان نے روزے کے اندر برداشت کیا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے اوپر جو اجر ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ سوچ کر انسان کو افطار کے وقت پر ایک اجنبی سی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وفرحت عند لقاء الرحمن، اور دوسری خوشی انسان کو اس وقت ہوگی کہ جب وہ رحمان سے ملاقات کرے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا، قیامت کے دن اس کو ایک خوشی دی جائے گی۔ اب اس وقت پہ خوشی کیسے ہوگی؟ حدیث مبارکہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کو فرشتے لکھ لیا کرتے ہیں، نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اوپر جتنی نیکیاں اس کی لکھنی ہوتی ہیں وہ فرشتے اتنی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ہر عمل کے اوپر جو نیکیاں ملنے کا وعدہ ہے وہ نیکیاں انسان کے نام اعمال میں لکھ لی جاتی ہیں، لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو نیکیاں نہیں لکھی جاتی، بلکہ اس نام اعمال میں فرشتے صرف اتنا لکھتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ رکھا، یہ نہیں لکھتے کہ اس روزے کا اجر کتنا ہے۔ اجر قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو خود عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حدیث قدسی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دوں گا۔
یعنی روزہ رکھا ہی اللہ رب العزت کے لیے جاتا ہے. دوسری عبادات تو انسان کر سکتا ہے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے. نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اندر ریاکاری ہے کہ جی کسی شخص کو دکھلاوا مقصود ہے، یہ ممکن ہے. روزے کے اندر دکھلاوا ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک شخص صبح سحری کرتا ہے، اس کے بعد بھوک و پیاس کو وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے. اس بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہوئے پورا دن گزارتا ہے. اس کے درمیان اس کو وضو کی حاجت ہوتی ہے، وضو کرتا ہے تو منہ میں کلی کرتا ہے تو منہ میں پانی ڈالتا ہے. اب یہ جو پانی اس نے منہ میں ڈالا، چاہتا تو تھوڑا پانی اندر نکل لیتا اور کچھ پانی باہر نکال دیتا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کسی کو پتہ چلنا نہیں تھا. مگر اس کے باوجود اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں، یہ میں نے روزہ اللہ رب العزت کے لیے رکھا ہے، تو لہٰذا میں نے یہ پانی اندر نہیں نکلنا بلکہ سارا کا سارا پانی باہر تھوک دینا ہے، باہر نکال دینا ہے. تو یہ اس وقت پر اس کو اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ واقعتاً صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَأَنَا أَجْزَا بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ اور اس کی نیکیاں دیں گے. اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے؟ پتہ چلتا ہے ہمارے بڑوں نے ہماری یہ بات فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کا نام اعمال کو تولیں گے. جب انسان کا نام اعمال تولا جائے گا تو اس کی نیکیوں کو ایک پلڑے میں، گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. اب دیکھا جائے گا کہ اس کے گناہوں سے کتنی نیکیاں کم ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کی 10 لاکھ نیکیاں کم ہیں اس کے گناہوں کے مقابلے میں، یعنی اس کو 10 لاکھ نیکیاں مزید چاہیے ہوں گی جس کے بعد یہ شخص جنت کے اندر جا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت اس رمضان المبارک میں کے روزے کے بدلے میں اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے. کسی کو 15 لاکھ نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے. یعنی رمضان المبارک کے روزوں کو اللہ رب العزت بہانہ بنا کر ہر روزے دار کو جنت کے اندر جگہ عطا فرما دیں گے. جنت میں پہنچنے کا بہانہ اس روزے کو اللہ رب العزت بنا دیں گے. تو یہی اس بات کا مقصد ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اس کا بدلہ ادا کروں گا. تو اللہ رب العزت جب بدلہ ادا کریں گے تو اس وقت پر وہ بدلہ اتنا بڑا ہوگا کہ انسان خوش ہو جائے گا. آج دنیا کے اندر روزہ رکھنا تھوڑا سا مشکل تو ضرور لگتا ہے. گرمیوں کے موسم میں پیاس کو برداشت کرنا، بھوک کو برداشت کرنا مشکل لگتا ہے. کل قیامت کے دن جب اس کا اجر انسان کے سامنے آئے گا تو اس وقت پر اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ واقعی میں نے جو محنت کی تھی وہ محنت کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں مجھے جتنا بدلہ دیا گیا ہے. لہٰذا اس عبادت کو، روزے کی عبادت کو مارے باندھے کا کام نہیں سمجھنا چاہیے. انسان بس بھگتانے والی طریقے سے اس کو کر رہا ہو، نہیں، بلکہ اس کو خوب ذوق و شوق کے ساتھ کریں، پورے اہتمام کے ساتھ اس روزے کو رکھیں اور پورے اہتمام کے ساتھ اس پر افطار کریں. یعنی سحری بھی اہتمام کے ساتھ کریں اور افطار بھی اہتمام کے ساتھ کریں. ہمارے حضرت اس کی مثال دیتے ہیں، ایک عورت ہوتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے اس وقت اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ہاں جب اولاد ہوگی تو اس اولاد کے ہونے کے بعد مجھے اس کا خیال رکھنا ہوگا، میں 24 گھنٹے کی اس کی ملازمہ بن جاؤں گی. اس بچے کی ہر ضرورت کا خیال مجھے رکھنا ہوگا، ہر چند گھنٹوں کے بعد مجھے اٹھنا پڑے گا، اس بچے کی ضرورت کا خیال رکھنا ہوگا. ان سب باتوں کا اس کو پتہ ہوتا ہے اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس سب کے خیال رکھنے کے اوپر مجھے کوئی کسی قسم کے پیسے نہیں ملیں گے. مگر ان سب باتوں کے باوجود اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے. تو یہ خواہش کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس بات کے لیے تیار ہوتی ہے کہ جو خدمت اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں گے، میں اپنے بچے کی جتنی خدمت کر سکوں گی میں کروں گی، بھاگ بھاگ کے اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اس مشقت کے اوپر ایک لذت آتی ہے، ایک مزہ آتا ہے، اس کا اہتمام کرتی ہے. بالکل اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی جو مشقت ہے، انسان اس کو مارے باندھے کا کام نہ سمجھے بلکہ اس کے اجر کو سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنا اجر عطا فرمانا ہے. اس اجر کو سامنے رکھ کر انسان روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت کی ذات سے اور امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت عطا فرمائیں گے. جو روزوں کے اوپر اللہ رب العزت کے وعدے ہیں وہ اللہ رب العزت تمام وعدے پورے فرمائیں گے. تو حدیث مبارکہ ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ادا کروں گا.
علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو ایک دوسرے انداز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کی بدلہ، روزے کی جزا میں خود اپنی ذات ہوں، یعنی اس کے بدلے میں بندے کو اللہ اپنی محبت عطا کروں گا، اپنا تعلق عطا کروں گا، روزہ رکھنے کی برکت سے میں اس کو اپنے اولیاء میں شامل کر لوں گا۔ اب آپ بتائیں، یہی تو وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک لمحہ رمضان المبارک کا کسی گناہ گار کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ انسان روزہ رکھے، اس روزے کے اوپر اللہ فرما رہے ہیں کہ میں خود اس کی جزا ہوں، میں ایسے بندے کو اپنے اولیاء کے اندر شامل کر لوں گا۔ تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ کہاں ہم گناہ گار اور کہاں اللہ رب العزت کا تعلق۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کی۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتا ہے اور ایک شخص اس روزے کے بدلے میں ہزاروں روزے بعد میں رکھ لے، کہ میں وہ ایک روزہ نہیں رکھ سکا تھا تو چلو اس کے ثواب کے بدلے میں 1000 روزے 2000 روزے میں بعد میں نفلی رکھ لیتا ہوں، اس کا اجر 2000 روزے یا 1000 روزوں کا بدلہ اس ایک رمضان المبارک کے روزے کے بدلے نہیں ہو سکتا۔ اتنا اس کے اندر اجر ہے، اتنا اللہ رب العزت کے ساتھ قرب ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں نشین رکھیں کہ اس رمضان المبارک کے اندر اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، صرف روزہ نہیں رکھنا، اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ تو 8 کاموں میں سے پہلا کام کہ انسان روزے کا اہتمام کرے، دوسرا کام کہ انسان تراویح کا اہتمام کرے، تراویح کو اپنے وقت کے اوپر صحیح طور پہ ادا کرے۔ 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اس تراویح کے اندر 2 سنتیں ہیں۔ ایک سنت تو یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ ایک مستقل سنت ہے، اور دوسری سنت تراویح کے اندر قرآن کریم کا ختم کرنا یہ دوسری سنت ہے۔ تو ان دونوں سنتوں کے اوپر عمل کریں، تراویح بھی پڑھیں اور اس کے اندر قرآن کریم کو ختم کرنے کی بھی نیت کریں کہ ہم کسی حافظ کے پیچھے، کسی امام کے پیچھے یا اپنے گھر کے اندر تراویح کا ایسا اہتمام کریں گے کہ کوئی سنائے، ہم پیچھے کھڑے ہو کر مکمل قرآن کریم تراویح کے اندر سنیں گے۔ تو رمضان المبارک کے 30 دن تراویح کا پڑھنا ایک سنت ہے، اور رمضان المبارک میں تراویح کے اندر قرآن کریم کا ختم کرنا یہ دوسری سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس تراویح کے بہت سارے فضائل آئے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ تراویح کے لیے کھڑا ہوگا، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اب آپ سوچیں پوری زندگی ہم کتنے گناہ کرتے رہے، اگر اس رمضان المبارک میں تراویح کو اہتمام کے ساتھ ادا کریں، دونوں سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بدلے میں انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اب سوچیں، تراویح پڑھی تو اس کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، روزہ رکھا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب مل گیا، اس سے بڑی ولایت کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے بھلا۔ تو واقعی یہ رمضان المبارک ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پا سکتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کام روزہ رکھنا، اور دوسرا کام تراویح کا ادا کرنا، اور تیسرا کام یہ ہے کہ 2 وقت ایسے ہیں کہ جس وقت پر دعاؤں کا قبول ہونا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تہجد کے وقت میں آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور یہاں پر آ کر فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ کوئی مغفرت کی دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی مغفرت کروں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو، مجھ سے اپنی مغفرت مانگنی ہے مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب بندہ اس وقت پہ غفلت کا اظہار کرے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے۔ عام دنوں میں تہجد کے وقت پہ اٹھنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس سحری کی برکت سے رمضان المبارک میں تہجد کا پڑھنا بہت آسان ہے۔
آپ جس وقت پہ بھی سحری کے لیے اٹھتے ہیں اس سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور 2 رکعت 4 رکعت جتنی اللہ توفیق دے تہجد کی ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگیں۔ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں ان تمام کے تمام پریشانیوں کا حل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسرا وقت ہے افطار کا وقت۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار افطار کے وقت پہ جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمایا کرتے، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں سحری اور افطاری یہ 2 وقتوں میں دعاؤں کو قبول کرنے کا جو کہا ہے، تو یہ ایسے یہ گویا اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں انسانوں کو 60 بلینک چیکس دے دیے کہ میرے بندوں یہ 60 چیکس ہیں، اس کے اوپر میں نے تمہیں سائن کر کے دے دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے تم اس کے اوپر جتنا اماؤنٹ لکھنا چاہو لکھ دو، وہ تمہارے لیے قبول ہو جائے گا۔ آپ سوچیں اگر کوئی امیر آدمی کسی شخص کو ایک خالی چیک دے دے اس پہ سائن کر کے کہ بھائی جتنا اماؤنٹ تم اس پہ لکھنا چاہتے ہو لکھ دو، وہ پیسے تمہارے ہو گئے، انسان کو کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ رب العزت جو کائنات کے تمام خزانوں کے مالک ہیں وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ تم جو اس وقت پر مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہم دنیا کے اندر اپنی پریشانیوں کے شکوے مخلوق سے کرتے پھرتے ہیں، مخلوق سے کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ان 2 اوقات میں ہوتا یہ ہے کہ سحری کے وقت پہ اپنی نیند کی سستی کی وجہ سے ہم دعا مانگنے سے محروم ہو جاتے ہیں، افطار کے وقت پہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پر انسان افطاری کی تیاریوں کے اندر لگ جاتا ہے، مرد جو ہوتے ہیں وہ اس وقت پر افطار کی چیزوں کو دیکھنے میں لگے ہوتے ہیں، خواتین اس وقت پر کچن کے اندر مصروف رہتی ہیں، اور یہ وقت تو ایسا ہے کہ جس وقت پر دعا کا مانگنا ضروری ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اہتمام ایسا کریں کہ افطار سے 10 منٹ پہلے تمام افطاری تیار ہو کے دسترخوان پہ موجود ہو، اس وقت میں تمام گھر والے دسترخوان پہ بیٹھیں اور خوب اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر مانگیں، اس اپنے تمام مسائل کا حل اللہ رب العزت سے مانگیں، ہر مسئلے کا حل، مہنگائی کا عذاب ہے اس کو اللہ رب العزت سے اس کا حل اللہ رب العزت سے مانگیں، آج کل یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے اس کا حل اللہ رب العزت سے اس وقت میں مانگیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے۔ تو یہ 3 کام ہو گئے کہ جو کام 8 میں سے کہ جو ہمیں کرنے ہیں۔ پہلا کام روزے کا اہتمام کے ساتھ رکھنا، دوسرا کام تراویح کا اہتمام کرنا اس طور پہ کہ 20 رکعت تراویح 30 دن پڑھنا اور اس کے اندر قرآن کریم کا ختم کرنا، اور تیسرا کام کہ سحری اور افطاری کے وقت پر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔